ایک عورت گھر کی خوشی کے لیے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ وہ سسرال کی باتیں سہ لیتی ہے، کچن کی سخت گرمی جھیل لیتی ہے، بیمار حالت میں بھی پورے گھر کا کام ہنس کر لیتی ہے، صرف اس امید پر کہ جب دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد وہ اپنے کمرے میں جائے تو اس کا شوہر اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا اور دو لفظ مٹھاس کے بول دے گا۔ لیکن دوستو، کل میری ایک بہت ہی پیاری دوست مجھے ملی جو اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ روتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ جب وہی شوہر جس کے لیے آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں اس کی زبان زہر بن جائے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ آج میں اس کی سچی کہانی آپ سب کے سامنے رکھوں گی، جو دنیا کے سامنے تو مسکراتی ہے لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور دوستوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو میری پرسوں والی ویڈیو تھی اس پہ آپ سب کا بہت اچھا رسپانس تھا، آپ سب کا بہت شکریہ جو آپ نے اتنا پیار دیا۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنی دوست کی کہانی۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ وہ صبح سے شام تک کچن کے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور اس جھلستی ہوئی گرمی میں اپنا پھول کا وہ سب کی فرمائشیں پوری کر رہی تھی، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا؟ اس نے بتایا کہ کل اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اسے کچن میں ہی چکر آ رہے تھے اور ہاتھ پاؤں بھی بالکل کانپ رہے تھے۔ جب اس کا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے بہت امید سے انہیں بتایا، آج مجھ سے کام نہیں ہو رہا، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اسے لگا تھا کہ شوہر ہمدردی کریں گے، لیکن انہوں نے آگے سے بہت سخت الفاظ میں کہا، گھر میں کام ہی کیا ہے اور تم گھر میں کرتی ہی کیا ہو؟ 2 وقت کا کھانا ہی تو بناتی ہو، باقی سب بھی تو دنیا میں گھر سنبھالتی ہیں، تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی۔ دوستوں، میری دوست نے کہا کہ وہ لفظ نہیں تھے، وہ زہر تھا جو اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اگر اتنا سب کرنے کے بعد بھی آپ کو 2 لفظ اچھے سننے کو نہ ملے تو دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی جو انہوں نے شادی پر دی تھی کہ شوہر جو بھی کہے چپ رہنا، آگے سے زبان مت چلانا، ہمیشہ صبر کرنا۔ میری دوست نے سالوں تک اس بات پر عمل کیا، ان کی ہر سخت بات پر خاموش رہی، ان کے طعنوں کو مذاق میں اڑاتی رہی کہ چلو گھر کا سکون خراب نہیں ہوگا۔ لیکن کل اسے سمجھ آیا کہ ہماری یہ حد سے زیادہ خاموشی ہی ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ جب آپ شوہر کی ہر زہر والی بات پر چپ رہتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے کہ اس عورت کا تو کوئی دل ہی نہیں ہے، اس پر جتنا چاہے لفظوں کا ظلم کر لو، یہ کبھی آگے سے سوال نہیں کرے گی۔ لیکن دوستوں، میں نے اپنی دوست کو سمجھایا کہ مضبوط عورت وہ نہیں ہوتی جو لفظوں کے زہر پیتی رہے اور خود کو اندر سے ختم کر لے۔ مضبوط عورت وہ ہے جو بنا لڑے، بنا چیخے چلائے اپنی اہمیت کا احساس دلائے۔ میری دوست نے کل وہی کیا، اس نے بحث نہیں کی، غصہ نہیں کیا، بلکہ بہت سکون سے شوہر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گھر میں کچھ نہیں کرتی تو آج سے میں کچن میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی، آپ سب اپنا کام خود کریں، پھر میں بھی دیکھوں گی کہ گھر کیسے چلتا ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شوہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جب آپ لڑنا چھوڑ کر خاموشی سے اپنا سٹینڈ لیتی ہیں اور بیمار حالت میں زبردستی خود کو تھکانا بند کرتی ہیں تو سامنے والے کو آپ کی قدر سمجھ آنے لگتی۔ جب تک آپ لوگوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں، ان کی باتوں کو خاموشی سے برداشت کرتی رہتی ہیں، انہیں کبھی احساس نہیں ہوگا کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ دوستوں، ریئل لائف میں لڑنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اپنی صحت اور عزت نفس کے لیے تھوڑا سا چھپ جانا، تھوڑا سا رک جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنی دوست کو تو حوصلہ دے دیا، لیکن آج میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شوہر کے لفظوں کے زہر کو چپ چاپ سہتے رہنا چاہیے؟ یہ میری دوست نے اپنے لیے کھڑے ہو کر صحیح کیا۔ اپنی قیمتی رائے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ سب کی کمنٹ کا انتظار کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور میرے چینل اسٹرانگ ہاؤس 5 کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اللہ حافظ۔